الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ابتدائی عشرے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کے مختلف مہینوں اور مختلف دنوں میں کچھ فضائل رکھے ہیں اور کچھ مخصوص احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے روزہ اس کو فرض قرار دیا۔ اس کی راتوں میں تراویح کو مصنون قرار دیا گیا۔ اسی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، اور رمضان کے ختم پر جب شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کو عید الفطر کے نام سے موسوم کیا گیا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے عطا فرمائے ہیں جن میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک تو جب مسلمان روزے والی عبادت پوری کریں گے اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفطر یعنی رمضان کی عید عطا فرمائی۔ اور دوسرا جب حج والی عبادت مکمل ہوتی ہے اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ یہ 2 عیدیں جو ہیں وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس وقت بڑی عبادتوں کے پائے تشکیل تک پہنچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر امت کو یہ 2 دن عطا فرمائے ہیں کہ اب تمہیں خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بہت بڑا طریقہ روزے کی شکل میں آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا ایک بہت بڑا طریقہ جو حج کی شکل میں تھا اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو ذوالحجہ کی 10 دن ہے، ذوالحجہ کا مہینہ خود اشہر حرم میں سے، یا اشہر حرم جو ہے ان کا ادب و احترام اور ان کے متعلق خصوصی احکامات شریعت ابراہیمی کے زمانے سے برابر چلے آ رہے ہیں۔ اسی زمانے سے ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو ساتھ ہیں اشہر حرم میں سے، اور رجب وہ درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ قرآن میں اس کو اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذوالحجہ کو جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں بھی آپ نے ان
اشور حرم کی تعین فرما دی. سلاسل موالیات قرآن نے بتا دیا اشور بنایا کہ بنا اربات حرم کے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. وہ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ان زمان کا استدار کہایتی یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شهرا منها 4 حرم 3 مواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. یہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ان میں سے 3 تو ساتھ ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور ایک اس میں آتا ہے رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں. اور قرآن میں حج کے مہینے بھی بتایا ہے کہ الحج و اشہر معلومات. حج کے مہینے کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ 3 ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ اشہر حرم اور ایام حج جو ہیں وہ 8 9 10 11 اور 12 یہ 5 دن جو ہیں ایام حج کہلاتے ہیں. 3 دن ہیں ایام نہر 10ویں 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ قربانی کے لیے جن میں قربانی معتبر ہوتی ہے کی جاتی ہے. ان کے علاوہ دنوں میں کہ آدمی قربانی کے طور پر جانور ذبح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا وہ بات نہیں کرانی چاہیے. اور 3 دن تشریف کے 11 12 اور 13 یہ مختلف دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خاص فضیلتیں ہر دن کو عطا فرمائی. تو یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس کا یہ پہلا ہفتہ تو ویسے ذوالحجہ کے مہینے میں ایک حیثیت تو اس کی ہے اشہر حرم کی. جیسا کہ قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تم اس میں اپنا نقصان مت کرو اپنی جان پر ظلم مت کرو. کیا مطلب؟ علامہ ابوبکر الجساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کے 2 حکم تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں بچوں کے ساتھ آپس میں چاہے جہاد ہی کی شکل میں ہو اس کی ممانعت. لیکن اسلام نے آ کر کے اس حکم کو منسوخ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا خاص گویا ادب اور احترام تھا اور ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ جو دوسرا حکم ہے ابھی بھی باقی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام کریں. جو آدمی بھی ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق کرتا ہے. اور ان 4 مہینوں میں جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ علامہ ابوبکر الجساس رازی نے احکام القرآن میں یہ بات گویا ان کا اپنے دانوں پر ظلم مت کرو اپنا نقصان نہ کرو یعنی 3 مہینوں کو خالی نہ جانے دو. ان میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام کرو اور اپنے آپ کو ان ایام میں ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی سے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو. اور پھر خصوصیت کے ساتھ ذوالحجہ کا یہ جو پہلا اشرا ہے والفجر ولیال عشر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فجر کی پہلی آیت کے اندر 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے. قسم صبح. یہ صبح کون سی؟ تو
بعض حضرات مفسرین جیسے حضرت علی اور حضرت ابن زبیر وغیرہ سے منقول ہے کہ روزانہ آنے والی جو صبح شادی ہے کیونکہ ہر دن کی صبح ایک نیا انقلاب لے کر دنیا کے اندر آتی ہے. اس معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو بتلانے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مجاہد اور اکرمہ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ فجر سے مراد تصویر الحجہ کی وجہ یعنی عید کا جو دن ہے عید الاضحیٰ کا اس کی وجہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اسلامی کیلنڈر کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے اگلی رات بعد والے دن کے تابع ہوتے ہیں اتحاد کا جمعہ کرتے ہیں. جمعہ کی رات کون سی کہلائے گی جو گزر گئی. آج کے بعد جو آنے والی رات وہ سنیچر کی رات کہلائے گی اسلامی کیلنڈر اور اسلامی حساب. لیکن وہاں حج کے موقع پر حجاج نویں ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں. یہ وقوف عرفات جو ہے حج کا رکن اعظم ہے. اگر خدا کا خاصہ کوئی آدمی اس سے محروم ہو جائے چھوٹ جائے اس کا حج کون ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ کیا کہ ویسے اس کا اصل وقت تو وقوف کا نویں ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر کے دوسرا ہفتہ. لیکن اللہ کا کوئی بندہ جو ہے سواری کے جو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس وقت نہیں پہنچ سکا اور اس کو وہ مغرب کے بعد پہنچا میدان عرفات شکل نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مغرب کے بعد سے لے کر عید کی صبح تک بھی اگر آپ کو موقع مل جائے عرفات کے اندر وقوف کرنے کا تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حج کو فوت ہونے سے بچانے کے لیے تین گنجائش دی کہ یہ 10ویں ذی الحجہ کی جو رات تھی اس کو جوڑ دیا ہوتا اس کے ساتھ نویں حقوق عرفات والا وہ 9ویں ذی الحجہ وہ ہے اس کو دو راتیں ہوئی. ایک تو اس کی اپنی رات جو اگلی ہے وہ اور یہ 10ویں ذی الحجہ کی رات بھی اس کو مل گئی. تو 10ویں ذی الحجہ والا دن جو ہے بغیر رات کے رہے گا. اس کی صبح جب شروع ہوتی ہے تو وہ صبح کی خصوصیت یہ ہوئی کہ رات اس کی نہیں تھی صبح ہی سے یہ دن شروع ہوتا ہے. اس معنی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبح کی قسم کھائی. قسم ہے یوم النحر کی صبح اور آگے بلیالین عشر اور قسم ہے 10 ماہ. دیکھو عربوں کے یہاں تعبیر کرنے کے لیے قدیم زمانے سے آج بھی میں جہاں جگہ ہم بولتے ہیں میرا 2 دن کا سفر ہے میں فلاں جگہ 2 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں فلاں کام کے لیے میرا 4 دن کا ہے ہم دن بولتے لیکن ان کے یہاں وہ کیا ہے یعنی عربی میں جب تعبیر کریں گے میں 4 راتوں کے لیے 2 راتوں کے لیے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں تو رات بول کر پورے 2 دن کہ عربی زبان کی اصطلاح قرآن نے استعمال کیا گویا 10 راتوں کی یعنی ذو الحجہ اس سے مراد ہے. ذو الحجہ کی تصدیق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیالی عشر کا مثال جو ہے کہ ذو الحجہ کے تصدیق ذو الحجہ کا اثرات اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا بات اتنا اونچا ہے. بخاری شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام علی من صالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر. آج کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ذی الحجہ کے اس عشرے میں 10 دنوں میں. کوئی بھی عمل آپ کریں گے کسی عمل کی تخصیص نہیں ہے نفل نماز پڑھیں
تلاوت کریں، ذکر کریں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو ہر عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ سال کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ آلو ولد یا رسول اللہ ولد جہاد، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل؟ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں وہ بھی اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کوئی بھی۔ وہ ان دنوں میں آپ روزہ بھی کر سکتے ہیں، ان دنوں میں آپ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی بھی نیک عمل کریں گے، وہ نیک عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد کی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ اللہ رسول خرج بنفسہ و مالہ، البتہ جو آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اور مال لے کر، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، اپنی جان کی اور مال بھی دونوں جہاد میں کیا کہتی ہے اللہ کے راستے میں، وہ عمل کو وہ اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہے، اس کے علاوہ کیا اندازہ لگا کہ ان دنوں میں اعمال صالحہ کا کتنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی اور ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ اور دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان دنوں میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بندہ ان دنوں میں ذوالحجہ کے عشرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ اس کا ثواب 1 سال کے روزے کی برابر، اور ان دنوں کی راتوں میں عبادت کا ثواب، ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر قرار دیا۔ اسی لیے حضرات علماء کے درمیان یہ مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ رمضان کے آخری مہینے آخری عشرہ وہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ افضل ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ کی تعلیم میں لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تمام سال کی راتوں کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے ان میں ایک رات لیلۃ القدر کیا ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے۔ لیلۃ القدر کی وجہ سے باقی تمام راتیں بھی کیا ہو گئی، سال کی کسی راتوں کے مقابلے میں افضل، اور یہ ذوالحجہ کے 10 دن سال کے دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں افضل ہے کہ اس میں سید الایام یعنی عرفہ کا دن، کبھی ذوالحجہ کا دن ہے نا، تو سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اس سال ہمارے یہاں تو الحمدللہ وہ آئندہ جمعہ کو ہے، آئندہ جمعہ جو ہے جمعہ کا دن 7 ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل، اور نویں دن عرفہ کا دن سال کے دنوں میں سب سے افضل۔ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہمارا یہ جو نگاہ کی تصویر ہے نا، بڑے شریعت کی نگاہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اور سال کے اور دنوں میں کیے جانے والے دن اعمال کے مقابلے میں ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اعظم کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اتنا اونچا، اتنا بڑا اور اتنا محبوب نہیں اتنا ان دنوں میں۔ اس سے آگے فرماتے ہیں
فیہن التہلیل والتکبیر والتحمیل. ان دنوں میں تم تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. تو پورے رستوں کے لیے میرا تکبیر تسلیم ہے، چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور تحمید بھی ہے. حضرات صحابہ کا امام کا بڑا اہتمام تھا. بخاری شریف میں لے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا وہ بازار میں نکلتے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ان دونوں صحابیوں کا عمل نقل کیا ہے بخاری میں کہ یہ دونوں ان دنوں میں نکلتے تھے باہر اور اس تکبیر تشریف کو زور سے پڑھتے تھے. اور جب یہ پڑھتے تھے تو ان کو سن کر سب بازار والے اور سب لوگ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پوری فضا تکبیر کی آواز سے گونج جاتی. تو ان کے یہاں بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بخاری ہی میں ایام مینا میں حضرت عمر اپنے خیمے میں تکبیر تشریف زور سے پڑھتے تھے. ان کو پڑھتا ہوا سن کر باہر دوسرے لوگ اور پھر ان کو پڑھتا ہوا سن کر اور لوگ آپ جو آگے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا مینا جو ہے وہ تکبیر کی آواز سے گونج جاتا. حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ بستر پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام کرتے تھے. تو ہمارے یہاں ہم تو خالی وہ جو 5 دن ہیں اسی میں پڑھنے اور روٹی نماز کے بعد ایک جگہ پڑھ لیا، یعنی نمی کی جاتی جو ہے فجر کی نماز سے لے کر کے 13 کی جاتی اثر کی نماز تک یہ 23 نمازیں ہیں جن کے بعد ہم یہ تکبیر تشریف کی جائیں. وہ تو واجب ہے، لیکن اور اوقات میں پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا یہ فنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. خود عید کی نماز کے لیے جب جائیں عید الاضحیٰ تو تم تصویر کرنا کہنا وہ کہاں ہے ہمارے یہاں پر یہ علمی زبان کی تصویر کی آواز ہے اور میں کوئی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ اعمال اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ اس کی بتا کے اور ان دنوں کی فضیلت یہ بھی باقاعدہ اس پر بھی تمام علماء نے بڑے بڑے علماء نے حافظ بن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو اشرا ہے اس کو ایک ایسی خصوصیت باتیں ہے جو سال کے کسی بھی دنوں کو حاصل ہوئی. اس اشرے میں تمام عبادتیں تمام یعنی نمازیں تو ہوتی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہیں جانے 5 فرض نمازیں 5 نمازیں ہوتے. اس کے علاوہ آدمی دفتر میں جب جائے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے. 3 اوقات مطلوبہ یا 5 کو نفل پر بھی پابندی نہیں، جب چاہے پڑھے. روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فضل نفل روزے رمضان کے علاوہ جب رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فضل اب کوئی آدمی نفل حج اس کے علاوہ دنوں میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حج کو اور حج کا جو رکن اعظم ہے حقوق الفاظ یہ دنیا کی نئی تاریخ ہوتا ہے. اور قربانی بھی انہیں دنوں کے اندر قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ ان 3 دنوں کے علاوہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا. یہ 2 ایسی عبادت ہیں حج اور قربانی جو ان نفل میں اگر پر ہے وہ تو فرض ادا کریں گے، لیکن نفل بھی حج کرنا چاہے گا تو ان دنوں ہی کر سکتا ہے. اور نفل قربانی بھی کرنا چاہے تو وہ قربانی کے ان دنوں میں کر سکتا ہے اور دنوں میں نہیں کر سکتا. جبکہ نفل نماز جو ہے 5 وقت کا فرائض کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے. نفل روزے رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. صدقہ اور خیرات نفل صدقہ زکات کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو اللہ نے
تو اس میں ساری عبادتیں جمع ہو، نماز تو ہوتی ہے، روزے بھی اس کی فضیلت بتائی گئی، روزے بھی لوگ رکھیں گے، اور حج بھی ہو رہا ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کئی ایسے ملیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آج کی دوسرے دنوں کے مقابلے میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ افضل و ایام الدہر، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں دن بڑی اپنی اہمیت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، تسبیح کرو، تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، روزے رکھو، ایک روزہ ایک سال کے گزرنے کے برابر ہے، 9 سال سے گزرنے چاہیے، اور عبادت کرو، ایک رات عبادت میں ہو، 10 رات عبادت کو 10 رات